الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ رب العزت نے اس ماہ میں ہمیں کہ ایک موقع دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اعمال صالحہ کو بجا لائیں، عمل صالح کریں، نیک اعمال کریں۔ کتنے ہی لوگ تھے جو پچھلے رمضان موجود تھے ہمارے ساتھ اور اس رمضان وہ موجود نہیں ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے ماہ رمضان۔ تو اپنے کام کاج اور ساری چیزوں سے وقت نکال کر بندہ اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کرے اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے گروپ بنایا تھا کہ رمضان کے اندر اور رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ کہ جو بھائی اور بہنیں ہیں جن کے سوالات ہیں تو ان کے جوابات دیے جائیں، تاکہ ان کے کوئی ابہام یا کوئی ان کو شک و شبہ ہے کسی حوالے سے، دین کے حوالے سے، یا ان کے ذہنوں میں باتیں ہوتی ہیں بیان نہیں کر پاتے، تو یہ ہے کہ اس کا ازالہ کیا جائے۔ تو گروپ کا نام تھا کہ آپ کے سوالات اور ان کے جوابات۔ گروپ ایڈمن علی بھائی ہیں، تو گروپ کی ترتیب اور شرائط سارے وہ دیکھے جا سکتے ہیں گروپ کے اندر۔ تو جو سوالات تھے جن بہنوں نے اور بھائیوں نے پوچھے انشاءاللہ میں ان کے جوابات عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال ہے بہن کا، بنت وحید بن عبد المجید، کہتی ہیں ایام مخصوصہ میں کیا عورت قرآن کو چھو سکتی ہے کپڑے کے ساتھ یا تلاوت کر سکتی ہے قرآن کی؟ تو پیاری بہن، قرآن پاک کی ایام مخصوصہ میں نہ عورت پڑھ سکتی ہے اور نہ ہی اس کی تلاوت کر سکتی ہے، چند ایک آیات پڑھ لے، لیکن باقاعدہ کسی کپڑے سے بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی وہ مصحف کو۔ سوال میں یہ بھی ہے کہ وہ کسی کپڑے کے ساتھ مصحف قرآن پاک کو چھو سکتی ہے؟ تو قطعا نہیں چھو سکتی اعراض کرے سے۔ تو کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس ناپاکی کی حالت میں قرآن پاک کو چھوئے۔ تو عورت ناپاک ہوتی ہے، حائضہ ہوتی ہے، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ قرآن پاک کو چھوئے کسی کپڑے کے ساتھ یا اس کی تلاوت کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور علماء محدثین کی یہی بات ہے، ان کا یہی منہج ہے اس حوالے سے، وہ یہی کہتے ہیں کہ عورت حائضہ عورت جو ماہواری ہے جس کو، وہ ایام مخصوصہ میں نہ قرآن چھو سکتی ہے نہ اس کو ہاتھ لگا سکتی ہے۔ جیسا کہ ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، سوی رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سألتو سعید بن جبیر، میں نے سعید بن جبیر سے رحمہ اللہ سے پوچھا، تقرأ الحائض والجنوب، کہ حیضہ اور جنبی کے بارے میں، کہ جس پہ غسل جنابت واجب ہے، کیا وہ قرآن پڑھ سکتا ہے؟ قال الآیۃ والآیتین، کہتے ہیں کہ ہاں ایک دو پڑھ سکتا ہے، وہ عورت کے لیے اتنی رخصت ہے، سلف کہتے ہیں کہ وہ ایک دو آیتیں پڑھ لے، لیکن وہ پورا کہ کسی سورت کو پڑھنا اور کس طرح پڑھنا یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو ابو العالیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، سنن دارمی میں صحیح سند کے ساتھ یہ موجود ہے، الحائض لا تقرأ القرآن، ماہواری میں قرآن نہ پڑھیں، تو چھونا جب پڑھنا جائز نہیں تو چھونا کیسے جائز ہوگا؟ تو پیاری بہن، اس ایام میں اعراض کرنا چاہیے قرآن پاک کو پڑھنے اور چھونے سے۔ اگلا سوال ہے ایک بہن کا، بنت محمود خان حیدرآباد سے، وہ پوچھتی ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ صدقۃ الفطر دینے کا سنت وقت کون سا ہے؟ تو پیاری بہن، یہ سنت وقت جو ہے صدقۃ الفطر کا، وہ عید کی نماز سے قبل ہے۔ اگر عید کی نماز کے بعد دیا جائے تو وہ عام صدقہ ہوگا، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر 1503 نمبر اور صحیح مسلم 984 نمبر حدیث دیکھی جا سکتی ہے، کہ اسی حوالے سے صدقۃ الفطر کے حوالے سے کہ صدقۃ الفطر کا جو صحیح وقت ہے وہ نماز عید سے قبل ہے۔ اور آج تو بیت المال ہے، تو بیت المال میں لوگ پھر بھی اینڈ وقت پہ دیکھا ہے ہم نے اس گاؤں میں کہ اینڈ وقت پہ، اینڈ موقع پہ وہ جا کے دے رہے ہوتے ہیں، کہ جو کھڑے ہوتے ہیں علماء وغیرہ عیدگاہ میں، ان کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں صدقے کے۔ تو ایک دو دن پہلے اس کو دے دیا جائے تاکہ جو غربا مساکین ہیں ان تک یہ پہنچ جائے صدقۃ الفطر اور آپ کے نامہ اعمال میں ثواب آ جائے۔ تو اس کا جو سنت وقت ہے وہ عید کی نماز سے قبل ہے، اگر عید کی نماز کے بعد دیا جائے تو یہ عام صدقہ ہے، وہ صدقۃ الفطر سے بندہ محروم رہا۔ اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے، جہانزیب ولد غلام شریف لطیف آباد نمبر 5 حیدرآباد سے۔ تو پہلے تو ہم ان کی وائس وہ سن لیتے ہیں کہ ان کا جو سوال تھا وہ کیا تھا، پھر انشاءاللہ ان کے سوال کی طرف آتے ہیں۔
یعنی جو ان کی وائس ہے، کیونکہ جو بہنیں تھیں ان کے حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ وہ اپنا سوال صرف اور صرف یعنی کہ لکھ کر بھیجیں، شہر نام کچھ بھی نہ بتائیں، لیکن جو بھائی ہیں وہ اپنا جو ہے نا نام بتائیں، یعنی وائس کے اندر، اور سوال بتائیں۔ یہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ السلام علیکم گروپ والے پیارے بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حیدرآباد لطیف آباد یونٹ نمبر 5 سے بات کر رہا ہوں۔ جہاں سے میرا نام ہے ولد غلام شریف۔ میرا صرف کہنا اتنا ہے کہ اہل حدیث کے جو ممبران ہیں وہ کہتے ہیں کہ نسوار رکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، سگریٹ پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کسی عورت کو اٹیچ ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، کہ روزہ ٹوٹے گا یا نہ ٹوٹے گا؟ اس کا جواب دیجیے گا میرے کو بھائی۔ یہ پوچھتے ہیں کہ اہل حدیث کے ممبران کہتے ہیں کہ نسوار سے اور سگریٹ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو ہمیں تو نہیں پتہ کس نے کہا ہے، بھائی شاید وہ کسی اور مکتبہ فکر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ یعنی کہ ان کی مراد ہو سکتا ہے کہ ان کی اہلیہ ہو، تو کہ ان کو یعنی کہ چھونے سے اور یا پھر سگریٹ نوشی سے یا نسوار سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یعنی کہ وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے جو اہلیہ والا ہے، کہ جماع سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جماع اگر ہو گیا، انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی رہا نسوار کا اور اس کا مسئلہ سگریٹ کا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور باقی اور لوگ دیگر مکاتب فکر والے وہ کوئی منع کرتے ہیں، بھائی نشہ ہے، وہ نشہ تو حرام ہے، سگریٹ ہو یا پھر وہ یہ ہو نسوار ہو تو یہ حرام ہے پیارے بھائی، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلے سوال جو سائل ہیں ان کا سوال سن لیتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میں اللہ۔ بات کر رہا ہوں ٹھٹا اور سجاور کے بیچ میں سید پور نام کا ایک گاؤں ہے، وہاں سے۔ اچھا سر، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر مسجد تھوڑی دور ہے، جس کی وجہ سے آواز کا تھوڑا سا ایشو بنتا ہے، اور موبائل جو ہے اس میں کافی دفعہ انڈیا کا ٹائم آ جاتا ہے، آدھا گھنٹہ ہم پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو سر ہم روزہ رکھ لیتے ہیں اور ہمیں بعد میں پتہ لگتا ہے کہ روزہ تو آلریڈی پہلے ہی بند ہو چکا ہے۔ تو سر اس کے ریلیٹڈ ہمیں بتائیں کہ کیا روزہ ہمارا اس طریقے سے ہو جاتا ہے یا ہمیں دوبارہ رکھنا پڑے گا؟ یہ حمزہ علی ہیں سید پور گاؤں سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ٹائم ہے وہ بعض دفعہ مسجد دور ہے تو انڈیا کے ساتھ مل جاتا ہے، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا روزہ بند ہو جاتا ہے، کہ ایسی صورت میں روزہ ہوگا؟ تو بھائی اجتناب کریں، احتیاط کریں۔ اور اب تو اینڈرائڈ سیٹ آ گئے، یعنی کہ نیٹ کے ذریعے ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ نیٹ نہ بھی چلے تو وہ ٹائم یعنی جو واچ ہوتی ہے ہماری اسکرین پہ، اس کے اندر ایکوریٹ آ رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ طریقہ درست نہیں ہے، احتیاط کریں اور اس سے اجتناب کریں۔ صرف جو ٹائم ہے فجر تک کا، تو اسی پر جو ہے نا وہ روزے کو بند کریں، یعنی فجر کی جب اذان شروع ہو جائے تو کھانا پینا جو ہے نا وہ بند کر دیا جائے۔ تو یہ بات ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں اذان نہیں آتی ہے، تو آپ ٹائم پہ تھوڑا سا نوٹس کریں، فوکس کریں، یا ارد گرد اب تو بالکل آسان ہے، کارڈ وغیرہ بھی موجود ہیں اور کارڈ وغیرہ چھپتے ہیں، ٹائمنگ پورے مہینے کی آ رہی ہوتی ہے، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال احتیاط کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر ایک آدھ مرتبہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، لیکن بار بار ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، ورنہ آپ کو قضا دینی پڑے گی روزے کی۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ حمزہ حیدرآباد سے ہیں، تو ان کا سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں میرا یہ سوال ہے کہ رفع دین کرنا کیسا ہے؟ بھائی رفع دین کرنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے اور متواترہ سنت ہے، یعنی ایسی سنت ہے کہ جس کا ترک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ تو بھائی کے سوال کا جواب یہ ہے، بھائی نے پوچھا ہے کہ رفع دین کرنا کیسا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور اس کا ترک یعنی کہ بعض لوگ کہتے ہیں منسوخ ہو گیا، ترک ہو گیا، یہ ثابت نہیں ہے۔ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جز رفع الیدین میں فرماتے ہیں، صفحہ 86 کے اوپر وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جز رفع الیدین میں کہتے ہیں کہ لم یثبت من احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یرفع یدیہ، جز رفع الیدین صفحہ 86 پہ کہتے ہیں کسی ایک صحابی سے بھی
یعنی کسی ایک بھی صحابی سے رفع دین نہ کرنا ثابت نہیں، کرنا تو ثابت ہے، کہتے ہیں نہ کرنا ثابت نہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے صحابہ نے نہیں چھوڑا تو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی سنت متواترہ ہے اور اس کا ترک آپ سے ثابت نہیں، نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ نماز میں خشوع کا ایک سبب ہے۔ آتے ہیں اگلے سوال کی طرف، جو اگلا سوال ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال پوچھا ہے سمیر بھائی نے، تو سمیر بھائی کی وائس جو ہے نا وہ آپ سن لیں کہ سمیر بھائی کیا عرض کر رہے ہیں۔ السلام علیکم بھائی، میں سمیر بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے، ٹھیک ہے، لطیفہ آباد 5 نمبر سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ نیاز حرام کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے حرام ہے، لیکن پھر بھی مجھے بھی پتہ ہونا چاہیے، اور بھی دوسرے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کیوں ہے حرام کھانا، بھلے کھا لینا چاہیے، اس کو ٹکرانا نہیں چاہیے، بھلے دلاؤ نہیں کھا لو۔ پہلی بات یہ کیوں صحیح ہے جب ایک حرام چیز ہے تو مطلب کھائے کیوں، ٹکرانا کیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ رفع دین کا حمزہ بھائی نے پوچھا ہے، ان کو بھی بتا دو، ٹھیک ہے۔ جی بتا دیا ہے، رفع دین نیاز کا آپ کنفرم کر دیں کہ کیوں نہیں کھانا چاہیے اور کیوں کھانا چاہیے، صحیح ہے، اگر یہ اگر غلط ہے تو وہ بتا دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پیارے بھائی، آپ نے پوچھا ہے کہ نیاز کیوں حرام ہے؟ یہ حرام اس لیے، وہ مراد بھائی کی یہ غیر اللہ کی نیاز، غیر اللہ کے نام کا کھانا۔ اصل میں جو نظر و نیاز دلاتے ہیں، آپ ان سے کبھی پوچھیں، ان کا عقیدہ پوچھیں، ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ صاحب قبر جو ہے، اگر ہم نے یہ فلاں دن 11ویں کی نیاز نہ کی تو یہ ہماری نقصان ہو جائے گا، ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا، ہمارے ساتھ وہ ہو جائے گا، کوئی پریشانی آ جائے گی، کوئی مصیبت آ جائے گی، کوئی بلا آ جائے گی، جبکہ یہی مشرکین مکہ کا شرک تھا جو آج موجود ہے۔ اور نظر و نیاز یہ عبادت ہے، یعنی کہ نظر و نیاز یہ عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ کے سوا کسی کی جو ہے نا عبادت نہیں کی جا سکتی۔ میرا اس پہ تفصیلی لیکچر بھی موجود ہے میرے یوٹیوب چینل پہ، آپ دیکھیں، اگر بولیں گے تو ڈسکرپشن پہ میں لنک بھی لگا دوں گا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے اندر بالتفصیل فقہ احناف کی 4-5 کتابوں سے، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، در مختار اس کی شرح رد المحتار، ابن عابدین شامی حنفی جو گزرے ہیں صاحب، ان کی کتاب سے، اور حسکفی حنفی صاحب در مختار، ان کا حوالہ، فتاوی عالمگیری، وہ 250-300 علماء کا، جو حنفی علماء کا یعنی کہ مجموعے نے جو عالمگیر بادشاہ کے دور میں فتویٰ مرتب ہوا، فتاوی کی کتاب مرتب ہوئی، اس کے اندر یہ فتویٰ موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ ابن نجیم حنفی البحر الرائق شرح کنز الدقائق، جن کو ابی حنیفہ ثانی کہا جاتا ہے، تو انہوں نے بھی سب نے کہا ہے کہ کوئی کسی مزار پہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا سیدی فلان، اے میرے فلاں سردار، میرے پیر، اگر میرا رشتہ دار غائب واپسی آ گیا، یا میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنا سونا، یا میرا مریض شفا یاب ہو گیا تو میں اتنا سونا، اتنی چاندی، اتنا تیل آپ کی نظر کروں گا۔ فقہ احناف کہتے ہیں یہ نظر باطل ہے، یہ نظر و نیاز باطل ہے، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ نظر عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں، اور کہتے ہیں نظر ماننے والے کا یہ یقین ہو کہ یہ میت میرا کام بنا سکتی ہے، مجھے کچھ دے سکتی ہے، یعنی اللہ کے سوا میت کو متصرف الامور مانتا ہے، تو فقہ احناف کہتے ہیں وَاعْتِقَادُهُ ذَلِكَ كُفْرٌ، اس کا یہ عقیدہ کفر ہے۔ تو اس لیے نظر و نیاز جو ہے نا یہ حرام ہے، کیونکہ اس میں غیر اللہ کا تقرب شامل ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی ایصال ثواب ہے، کوئی ایصال ثواب نہیں ہے، اور پہلی بات ہے یعنی فوت کسی کا ہوتا ہے، ایصال ثواب کوئی اور کر رہا ہے، بالکل بیکار سی بات ہے۔ اس کی اولاد اگر کوئی میت کی طرف سے صدقہ کرے تو وہ بھی صدقہ کون، مساکین کو دیا جائے گا، یا ہٹے کٹے کھائیں گے وہ صدقہ؟ یعنی اللہ کے نام پہ جو مال نکالا جائے گا تو وہ کھا رہے ہوتے ہیں، اور غیر اللہ کے نام کی جو ہے نا وہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں، اور کوئی 11ویں کا، کبھی 12ویں، اور کبھی کچھ، تو یہ سب ناجائز ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین دیا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی سب اللہ رب العالمین کے لیے، میرا ذبیحہ، میرا صدقہ، میرا سب کچھ، کیونکہ یہ عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے لیے جائز ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کچھ لوگ کھا لیتے ہیں، پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں جو کھا لیتے ہیں، کسی کا یہ فتویٰ نہیں ہے کہ نیاز دلاؤ نہیں لیکن کھا لو۔ تو بہرحال یہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ اگلا سوال پوچھا ہے، نام ہے حیدر خان، وہ سوال پوچھتے ہیں مجھے یہ جاننا ہے کہ کیا شیطان سچ میں رمضان میں بند ہوتا ہے؟ یعنی حیدر بھائی
یہ اب انہوں نے شہر نہیں بتایا کہ کون سے شہر سے ہیں، لیکن یہ ذکر کرتے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ کیا شیطان واقعی بند ہو جاتا ہے؟ تو پیارے بھائی، جس کو ابلیس کہتے ہیں آپ کی اگر یہ مراد ہے تو وہ بند نہیں ہوتا. کیوں؟ اس نے اللہ پاک سے قیامت تک کی مہلت مانگی ہے، جیسا کہ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے. سورۃ الاعراف ہے اور اس کی آیت نمبر 14 سے لے کے 18 تک پڑھی جاتی ہے. جو اللہ رب العزت ہے اس نے مہلت مانگی، گفتگو کی. قال انذرنی الی یوم یبعثون، اس نے قیامت تک کی مہلت مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت تک کی مہلت دے کہ میں لوگوں کو گمراہ کر سکوں، آدم کی اولاد کو بھٹکا سکوں. تو یہ اللہ تعالیٰ سے اس نے مہلت مانگی. یہاں پہ ایک نقطہ ذکر کروں گا، وہ ذکر کرنے کا یہ ہے کہ دیکھیں وہ تھا ابلیس لیکن مانگا اس نے رب سے. آج انسان جو ہے نا اتنے بے حس ہو گئے، وہ کبھی کسی بزرگ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی فوت شدگان سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں. ابلیس دیکھیں وہ شانہ تھا، اس نے کہا کہ پتہ ہے مجھے قیامت تک زندہ، کیونکہ جنوں میں سے تھا، وقت کہ جنات میں سے تھا. ففسق عن امر ربی، اس نے رب کی نافرمانی کری. تو یہ جنات میں سے تھا اور جن مرتے ہیں، بھلے ان کی عمریں زیادہ ہوں لیکن موت تو آنی ہے. تو موت آنی ہے تو اس کو پتہ تھا مر جاؤں گا، تو قیامت تک کی مہلت مانگی اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے دی. تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے بھی اللہ سے مانگا. تو جو سرکش شیاطین ہیں، جو اس کی ضروریت ہیں، اس کو تو قید نہیں کیا جاتا. یعنی شیاطین کی جو قسم عام شیاطین ہو گئے، اور اس کے علاوہ یہ مردت الشیاطین حدیث کے اندر جو آیا ہے، ان سرکش شیاطین ان کو باندھ دیا جاتا ہے. نسائی وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہے کہ نسائی وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہے کہ یعنی حدیث کے اندر الفاظ کچھ یوں ہیں، وَيُصَفَّدُ فِيهِ كُلِّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، کہ رمضان میں ہر شیطان یعنی مرید کو وہ قید کر دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے. سنن نسائی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اور اس کی سند جو ہے نا وہ حسن ہے. یعنی جو مردت الشیاطین ہے نا، سرکش شیاطین، یعنی یوں کہہ لیں جو جادو میں استعمال ہوتے ہیں، جن کو غلط نحس کاموں میں یہ جو دوسرے شیطان کے لیں جادوگر ساحرین ان کو استعمال کرتے ہیں، وہ قید کر دیے جاتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ شیاطین کا یہ جو ریشو ہے جادو کا اور اس طرح کا، ان کا زور رمضان مبارک میں ٹوٹ جاتا ہے. لیکن بات رہی ابلیس کی، اگر آپ کا سوال یہ کہ ابلیس قید ہوتا ہے تو وہ قید نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کی مہلت مانگی ہے. اب آتے ہیں اگلے سوال کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال یہ ہے کہ میرا ایک بچہ ہے جو پہلی والی بیوی سے تھا، اب وہ ماں کے پاس ہے، ماں نے دوسری شادی کر لی ہے. اب وہ اس کے اندر قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے وہ بچہ مل سکتا ہے؟ کورٹ تو کہتی ہے 7 سال تک ماں کے پاس رہے گا. تو بھائی کا سوال جو ہے وہ سن لیا ہے. تو بھائی نے یہ کہا ہے کہ یعنی کہ ان کی ڈائیورس ہو گئی تھی، طلاق ہو گئی تھی. تو اس کے بعد جو ہے معاملہ یہ ہوا کہ وہ جو ان کی پہلی اہلیہ تھی انہوں نے کہیں اور شادی بھی کر لی، ان سے اولاد بھی ہے، تو اولاد انہوں نے لے لی ہے کورٹ کے اندر 7 سال کے لیے ان کو دے دی گئی ہے. تو وہ کہتے ہیں کیا مجھے اولاد مل سکتی ہے؟ تو آپ خود بتا رہے ہیں کہ 7 سال کے بعد بالکل. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ماں جو ہوتی ہے وہ بچے پر بڑی شفیق ہوتی ہے اور بچے کی تربیت کرتی ہے، کیونکہ باپ کو دیگر یعنی کہ معاملات میں گھیرا ہوا ہوتا ہے، کام کاج اور دیگر معاملات. لیکن اللہ رب العزت نے اسلام کو اتنا مبارک اور پیارا بنایا ہے کہ اسلام نے کہا کہ بھلے ہی طلاق ہو جائے، خلا ہو جائے، لیکن یہ کہ بچے کی ذہنی نشو و نما باقی رہے، بچہ ضائع نہ ہو، اسلام کے کام آئے. یہ دیکھیں یہ اسلام کی برکت ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، روایت ہے ان سے، سنن نبی داؤد کتاب الطلاق میں بھی موجود ہے، بہیقی سنن کبریٰ امام بہیقی رحمہ اللہ کی اس کے اندر بھی موجود ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، مصنف عبدالرزاق میں بھی ہے، اور سنن دارمی کے اندر بھی موجود ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ ایک عورت نے کہا اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ ان ابنی ھذا، کہ یہ جو میرا بیٹا ہے، میرا پیٹ اس کے لیے تھیلا تھا اور میرے جو پستان ہے اس کے لیے مشکیزہ تھی، یعنی اس نے دودھ پیا، میری گود اس کو سمیٹے رہی اور اب اس کے والد نے مجھے طلاق دے دی
اور مجھ سے وہ اسے چھیننا چاہتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، یعنی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اس سے زیادہ حقدار، یعنی زیادہ حقدار ہے اس بچے کی جب تک تو نکاح نہ کرے۔ تو اگر تو ان کا نکاح ہو گیا تو کورٹ کو چاہیے تھا کہ وہ آپ کے حوالے کر دیں، لیکن یہ کہ ماں کے پاس وہ رہے، شریعت یہ کہتی ہے ماں کے پاس وہ رہے، لیکن جب وہ باشعور ہو جائے تو اب فیصلہ اس کا ہے کہ اس نے ماں کے ساتھ رہنا ہے یا باپ کے ساتھ رہنا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ بہرحال کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ بالکل طلاق ہو گئی تو کوئی مل نہیں سکتا، میل جول رکھیں، آئے جائیں، بچے کا احوال احوال پوچھیں، اگر کوئی بیٹی ہے بیٹا جو بھی ہے احوال احوال پوچھیں، خرچہ دیں اور دیگر معاملات کریں، کیونکہ وہ آپ کی اولاد ہے۔ اسلام نے کسی کو بھی یہ نہیں کہا کہ ضائع کر دو، اور جو اب نئی شادی کریں اس سے اولاد ہو تو اس کو زیادہ توجہ دیں، نہیں، وہ آپ ہی کا خون ہے، آپ ہی کی اولاد ہے تو اس پہ توجہ دیں، اسلام نے یہ بتایا۔ تو بہرحال یہ کچھ سوالات تھے جن کے جوابات میں نے دیے اپنے ناقص علم کی روشنی میں، اور باقی انشاءاللہ دیگر جو سوالات آئندہ گروپ میں آئیں گے ان کے بھی جوابات دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ رب العزت اس ماہ کو ہمارے لیے ماہ مغفرت بنا دے اور زیادہ سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔